پیارے بچوں، آج میں پھر آپ کے پاس ایک واقعہ لے کر آئی ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک چرواہا۔ ایک دفعہ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس یہودی نے دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، تو اس یہودی کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں، دیکھوں کہ مسلمان کیا کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں۔ یہودی بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا اور ان سے پوچھا کہ تمہارا سردار کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہمارے سردار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہ آیا، پھر سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے رہ سکتے ہیں۔ اس کے ذہن میں تھا کہ سردار ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایک اچھے سے خیمے میں ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہوں گے، مگر وہاں تو کھجور کی چٹائی سے بنا ہوا ایک خیمہ تھا۔ خیر وہ یہودی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے اندر داخل ہوا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی بات رکھ دی اور اسلام کا پیغام دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو میرا انجام کیا ہوگا اور مجھے کیا رتبہ ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں اپنے گلے سے لگا لیں گے۔ چرواہے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کہاں میں اور کہاں آپ؟ میں ایک معمولی سا چرواہا اور کالا، میری تو جسم سے بھی بدبو آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم ضرور تم کو اپنے گلے سے لگا لیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ سفیدی سے بدل دیں گے اور تمہارے جسم کی بدبو کو بھی۔ یہ باتیں سن کر وہ مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ اس کے بعد اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے وقت میں ایمان لائے ہو کہ نہ نماز کا وقت ہے کہ میں تم سے بولوں کہ نماز ادا کرو، اور نہ رمضان کا مہینہ کہ تم سے روزہ رکھواؤں۔ اس وقت صرف ایک ہی کام ہو سکتا ہے اور وہ ہے جنگ، ایمان کی جنگ۔ تو یہودی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ پھر میں اس جہاد میں شریک ہو جاتا ہوں، لیکن جہاد میں جو شامل ہوتا ہے اس کے پاس دو صورتوں میں سے صرف ایک صورت ہوتی ہے، یا تو وہ غازی یا پھر شہید۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس جہاد میں شریک اور کلمہ شہادت پڑھ لیا، اس کے بعد اس نے غازی یا پھر شہید۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس جہاد میں شریک اور کلمہ شہادت پڑھ لیا، اس کے بعد اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے وقت میں ایمان لائے ہو کہ نہ نماز کا وقت ہے کہ میں تم سے بولوں کہ نماز ادا کرو، اور نہ رمضان کا مہینہ کہ تم سے روزہ رکھواؤں۔ اس وقت صرف ایک ہی کام ہو رہا ہے اور وہ ہے جنگ، ایمان کی جنگ۔ تو یہودی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ پھر میں اس جہاد میں شریک ہو جاتا ہوں، لیکن جہاد میں شریک ہونے کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو شہید یا پھر غازی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس جہاد میں شریک ہو جاؤں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری کوئی ضمانت دیں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کر دیں گے اور تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو میں بدل دیں گے اور تمہاری چہرے کی سیاہی کو دور کر دیں گے۔ اب چونکہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوا پہنچا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہودیوں کی جو بکریاں چراتے ہوئے یہاں لائے ہو ان کو واپس دے کر آؤ، کیونکہ وہ تمہارے پاس امانت ہے اور مسلمان امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ آپ اندازہ لگائیں بچوں کہ جن سے جنگ کر رہے ہیں ان کا مال آپ کے لیے مال غنیمت ہے، آپ رکھ سکتے ہیں، مگر کیونکہ وہ بکریاں اس چرواہے کے پاس امانت تھیں تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے بکریاں واپس کر دو اور پھر جہاد میں شامل ہو جاؤ۔ چرواہے نے ایسا ہی کیا، بکریاں واپس کر کے جہاد میں شامل ہوا اور جام شہادت نوش کیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا جائزہ لینے لگے
تو ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ جنگ میں شہید ہونے والے افراد میں سے ایک شخص ایسا ہے جس کو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تم لوگ نہیں پہچانتے، لیکن میں اس شخص کو جانتا ہوں۔ یہ وہ چرواہا ہے اور وہ بندہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک بھی روزہ نہیں رکھا اور ایک بھی سجدہ نہیں کیا، لیکن پھر بھی میں اس شخص کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے اس کی بخشش کر دی ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں اور اس کے چہرے کی سیاہی سفیدی میں بدل رہی ہے اور اس کے جسم کی بدبو خوشبو میں بدل گئی ہے۔ ان کا نام حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ انہوں نے سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے کوئی کام نہ کیا، نہ کوئی نماز پڑھی اور نہ کوئی روزہ رکھا، مگر سچے دل سے اسلام قبول کیا اور اتنا بڑا رتبہ حاصل کیا۔ تو پیارے بچوں، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر ہم سچے دل اور نیک نیتی سے کوئی بھی نیکی کا کام کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول اور مقبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کا حال بہت بہتر جانتے ہیں۔ اگر ہمارے کسی بھی نیک کام میں ریاکاری اور دکھاوا شامل ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کام مقبول نہ ہوگا۔ اللہ حافظ۔